باپ ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. باپ ہونا یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی پریولیج ہے. ہر ایک شخص باپ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ بیاہ کر کے بھی باپ نہیں بن پاتے. باپ خدا کی اپنی صفات میں سے ایک صفت ہے. خدا نے اپنے آپ کو باپ کی صورت میں ہم سے متعارف کروایا ہے. یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے کہ باپ کو یعنی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا ہے. خدا بے شک بہت سی قوموں کے لیے صرف خدا ہے، لیکن مسیحوں کے لیے وہ خدا بھی ہے اور وہ باپ بھی ہے. ہیلیلویا. یہ باپ کا مکاشفہ صرف اور صرف بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے. کوئی اور مذہب خدا کو باپ کہتا نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک شاید یہ کفر ہے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ زندگی کا مکاشفہ ہے کہ خدا صرف خدا نہیں ہے، وہ آپ کا، وہ میرا، وہ ہم سب کا باپ بھی ہے. ہیلیلویا. اور ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ سب چیزیں اسی میں سے نکلی ہیں اور اسی کے کلام کے وسیلہ سے تخلیق ہوئی ہیں. باپ مسیحوں کے لیے صرف ایک رشتہ نہیں ہے، باپ مسیحوں کے لیے ایک مکاشفہ ہے. یسایہ نبی کہتا ہے یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے. یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل بھی ہمیں نہ پہچانے. ابراہیم کو قوموں کا باپ کہا گیا ہے. He is the father of nations. اور کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ابراہیم بھی ہم سے ناواقف ہو جائے، اسرائیل بھی ہمیں نہ پہچانے، تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یسایہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر قوموں کا باپ ہم سے ناواقف ہو جائے، اگر اس کی نسل ہم سے ناواقف ہو جائے، تو بھی خدا تو جو آسمان اور زمین کا مالک اور مختار ہے، تو ہمارا باپ ہے. یقیناً تو ہمارا باپ ہے. بے شک ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہمیں نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ ہے. یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. یسوع مسیح کو جتنوں نے قبول کیا، اس نے یعنی یسوع مسیح نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یہ حق دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ حق غیر قوموں کے پاس نہیں ہے، یہ حق صرف اور صرف ایمانداروں کے پاس ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں پھر ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. خدا ہمارا خدا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا باپ بھی ہے، اور ہمارے سینے فخر سے چوڑے ہوتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے. یہ بہت بڑی پریولیج ہے، اعزاز ہے کہ ہم یہوہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو ہمارا باپ کہا ہے. خدا کے بے شک بہت سے نام ہیں، مختلف ناموں سے خدا نے اپنے آپ کو متعارف کروایا کلام خدا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہترین خوبصورت اور پاک رشتہ جس میں خدا نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے وہ یہ ہے، خدا کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں. باپ سپریم اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. خدا باپ الٹیمیٹ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. خدا ہمارا باپ ہے. بہت سے لوگ خدا کے ساتھ خدا اور انسان کے تو رشتے میں ہیں، یعنی وہ خدا کو خدا مانتے ہیں اور اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں. اس تعلق سے وہ خدا اور انسان کے رشتے میں قائم ہیں. لیکن افسوس کہ ان پر یہ مکاشفہ نہیں کھلا کہ خدا صرف خدا نہیں ہے، خدا ایک باپ بھی ہے، پیار کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنے دانے ہاتھ کی قدرت سے سنبھالنے
والا خدا ہے, وہ ایک باپ ہے. کیا آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کر کہہ سکتے ہیں, اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے تو صرف خدا نہیں ہے, میرے لیے تو باپ بھی ہے. ہیلیلویا. ایک انسان کی زندگی میں 3 باپ لازمی ہونے چاہیے. سب سے پہلا باپ وہ جو اسے اس دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے, یعنی آپ کا جسمانی باپ. جسمانی باپ آپ کی زندگی میں آپ کو بچپن سے آپ کی تربیت, نصیحت اور آپ کو پروان چڑھانے کا وسیلہ بنتا ہے. جسمانی باپ آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے, آپ کو معاشرے میں جینا سکھاتا ہے, آپ کے بچپن سے پرورش رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے بعد روحانی باپ کا نمبر آتا ہے. وہ باپ جو آپ کو دنیا میں سے نکال کر آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل کرتا ہے. وہ باپ جو آپ کو دنیا سے نکال کر خدا باپ کی پہچان دلواتا ہے. آپ کا پاسبان آپ کا باپ ہونا چاہیے, آپ کا چرواہا, آپ کا پاسٹر آپ کا باپ ہونا چاہیے. آپ اپنے پاسبان کے ساتھ صرف پاسٹر اور کلیسیا کے رشتے میں نہ رہیں, آپ اسے اپنا باپ سمجھیے. آپ کے لیے آپ کا پاسبان ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہو. ایک باپ کے بغیر آپ کبھی بھی مسیحیت میں گرو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ایک باپ کی ضرورت ہے, آپ کو ایک مینٹور کی ضرورت ہے, آپ کو ایک رہنما, ایک ہادی کی ضرورت ہے, آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے. اور بہت بہتر ہو کہ اگر یہ ساری کوالٹیز آپ کو اپنے باپ میں یعنی اپنے پاسبان میں مل جائیں. جسمانی باپ, روحانی باپ. اکثر فیس بک پر دیکھنے کو ملتا ہے بہت سے لوگ کبھی کسی کو اپنا روحانی باپ منتخب کرتے ہیں اور کبھی کسی کی طرف رجوع لاتے ہیں. ہر سال ان کے روحانی باپ بدل جاتے ہیں. میرے دل میں یہ بوجھ ہے, یہ درد ہے. کوئی ایسا شخص زمین پر ہے جس نے اپنا جسمانی باپ بدلا ہو کہ باپ تو اچھا نہیں ہے, تیرا رنگ ٹھیک نہیں ہے, تیری انکم کم ہے, تیرے وسائل اچھے نہیں ہیں, معاشرے میں تیری عزت نہیں ہے, تو غریب ہے, اس لیے میں کوئی اور باپ ڈھونڈوں گا. نہیں, ایسی حماقت کوئی شخص بھی نہیں کرتا ہے. آپ جس باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں آپ اسی کو اپنا باپ کہتے ہیں اور وہ مرتے دم تک آپ کا باپ رہتا ہے. لیکن روحانی عالم میں ہم اس چیز کو اتنا لائٹ لیتے ہیں, ہم اس معاملے کے ساتھ اتنے غیر سنجیدہ ہیں. آج ہمارا روحانی باپ کوئی پاکستانی ہے تو کل ہمارا روحانی باپ کوئی گورا ہوگا. ہم جسے چاہتے ہیں اپنا باپ تسلیم کر لیتے ہیں, ہم جسے چاہتے ہیں اپنا باپ بنا لیتے ہیں. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, میں جب سے خدا کی بادشاہت میں آیا ہوں, جس پاسبان نے میری انگلی پکڑی, مجھے سکھایا, مجھے خدا کی پہچان دلوائی, جس نے مجھے احساس دلایا کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے, میں اپنے اس پاسبان کو, اپنے اس باپ کو کبھی بھول نہیں سکتا اور میں اس سے کبھی منحرف نہیں ہو سکتا. پاسٹر سفیر اختر میرے روحانی باپ ہیں اور میرے فخر کا باعث ہیں. ون اینڈ اونلی. کچھ لوگ جس خادم کو قدرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے اپنا روحانی باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جس طرح میں نے کہا جسمانی باپ بدلے نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس وسائل کم ہیں یا ان کا معاشی درجہ بہت نیچے ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خاص طور پر جو نئی نسل ہے, آپ کا روحانی باپ ایک ہی باپ ہوتا ہے. آپ جس کو اپنا باپ تسلیم کر لیں وہی آپ کا باپ رہے اور وہی آپ کا باپ ہو. آمین. پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے, تمہارے استاد تو کئی ہزار ہو سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں مسیح میں ہی تمہارا باپ ٹھہرا. اس کا مطلب ہر ایک کلیسیا کو نہ صرف ایک پاسبان کی ضرورت ہے بلکہ ایک حقیقی روحانی
باپ کی ضرورت ہے جو کلیسیا کو اپنے بچوں کی طرح اپنے گلے سے لگائے، ان سے پیار کرے، ان کو حوصلہ بڑھائے، ان کی ہمت بندھائے اور انہیں مسیح میں مضبوط کرتا چلا جائے۔ کلیسیا، آپ کو اپنے پاسبان کے بچے بننا ہے، اور پاسبانوں، آپ کو کلیسیا کے لیے باپ بننا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ آسمانی باپ یعنی خدا باپ کا درجہ ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص، جیسے میں نے یوحنا کا ریفرنس کوٹ کیا، یوحنا 1:12 میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ روح القدس جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ خدا ہمارا باپ ہے، ہیلیلویا۔ نمبر 1 جسمانی باپ، نمبر 2 روحانی باپ، اور نمبر 3 تیسرا اور آخری درجہ جو ہے وہ خدا کا درجہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خدا کا درجہ حتمی درجہ ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے، اس سے آگے اور کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سے آگے اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اس سے آگے اور کوئی مہربانی، کوئی فیور نہیں ہے۔ خدا ہمارا باپ ہے اور یہ الٹیمیٹ باپ ہے، ہیلیلویا۔ جسمانی باپ، روحانی باپ، اور پھر آسمانی باپ۔ جس طرح سے جسمانی باپ نہیں بدلا جا سکتا، جس طرح سے روحانی باپ بھی نہیں بدلا جا سکتا، اور جس طرح سے آسمانی باپ بھی نہیں بدلا جا سکتا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو باپ ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، وہ جسمانی حالت میں ہو، روحانی حالت میں ہو، یا وہ آسمانی باپ ہو، وہ ایک ہی رہتا ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے۔ آمین آمین۔ آپ کو نت نئے باپ نہیں بنانے ہیں، آپ کو وہ چڑھتے سورج کو سلامیں نہیں کرنی ہے کہ یہ مشہور ہو رہا ہے، یہ زیادہ اس کے فالوور زیادہ ہیں، یہ زبردست کلام سناتا ہے، اس کی زندگی میں خدا کی قدرت ہے، آئیں چند دن اسے باپ بناتے ہیں اور پھر ہم سوئچ کر جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ہمیشہ یتیم کے یتیم ہی رہیں گے، آپ کا کسی باپ کے ساتھ کبھی کوئی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوگا۔ جسمانی باپ، روحانی باپ، اور پھر آسمانی باپ۔ باپ بننے کے لیے آپ کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، باپ بننے کے لیے آپ کو پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ باپ بننے کے لیے آپ کی زندگی میں وہ درد، وہ بوجھ، وہ ترس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آئیں، وہ بیٹے وہ بیٹیاں جو آپ کے پاس آئیں، آپ انہیں اپنے باہوں میں لیں، آپ انہیں پیار کریں، آپ انہیں دلاسا دیں، آپ انہیں انکریج کریں، اور آپ ان کے لیے واقعی ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہوں۔ ہم ایک سیمینار میں تھے اور وہاں پر ہم بابا جی کو، پاسٹر سفیر کو اپنا باپ مانتے ہیں، اور ایک خادم آیا اور اس سے کہا، جی جیسے آپ لوگ اپنے پاسٹر کو پاپا یا بابا کہتے ہیں، یہ میرے ساتھ جو لڑکے ہیں انہیں بھی کہیے کہ یہ بھی مجھے پاپا یا بابا کہا کریں۔ تو میں بڑا ہنسا، میں نے پھر انہیں بتایا، ان کا حوصلہ بندھایا کہ باپ ایسے میں نہیں بنا جاتا، باپ قربان ہوتا ہے، باپ انویسٹ کرتا ہے، باپ قربانی دیتا ہے، پھر وہ باپ بنتا ہے۔ باپ ایک سائے کی مانند آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، باپ آپ کی راتوں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اب آپ انہیں کہیں کہ یہ آپ کو بابا بابا یا پاپا پاپا کہیں۔ آپ کو باپ بننے کے لیے
اس درجے اس مقام پر آنا پڑتا ہے، پھر لوگ آپ کو باپ مانتے ہیں۔ ایک باپ قربان ہونے والا باپ ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کم کرتا ہے، اپنے بچوں کی فکریں زیادہ کرتا ہے۔ انہیں میں نے کہا اس سے پیشتر کہ یہ آپ کو باپ کہیں، آپ کسی کو باپ مانیں۔ جب تک آپ کسی کو اپنا باپ تصور نہیں کریں گے، آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنا باپ تصور کریں یا آپ کو اپنا باپ مانیں؟ دیکھا دیکھی یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا، اور اگر آپ کر بھی لیں تو یہ قائم نہیں رہتا۔ باپ ہونے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ باپ وہ ہوتا ہے جو آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ جب خوف زدہ ہوتے ہیں وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، جب آپ دلدل میں دھنس رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور آپ کو اس دلدل میں سے نکال لیتا ہے۔ آپ باپ کے ساتھ رہ کر دلیر ہوتے ہیں۔ باپ قربان ہونے والا ہوتا ہے، قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیے زبور نمبر 23، یہاں پر ایک باپ کی تصویر نظر آتی ہے۔ یہ داؤد کا مزمور ہے۔ زبور نمبر 23 لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہ باپ ہوتا ہے جو آپ کو چراگاہوں میں بٹھائے، یعنی آپ کو کھانے کو دے، آپ کو راحت کے چشموں کے پاس لے جائے، یعنی آپ کو پینے کو دے، آپ کی جان کو بحال کرے اور آپ کو صداقت کی راہوں پر لے چلے۔ یہ باپ کا کردار ہے اور یہ سراسر قربانی دینا ہے۔ وہ آپ کو چشموں کے پاس لے جا رہا ہے، آپ کو گھاس پہ بٹھا رہا ہے، آپ کو صداقت کی راہ پر لے کر جا رہا ہے۔ آپ کا باپ آپ کے لیے قربان ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ باپ جو قربان نہیں ہو سکتا وہ اپنے آپ کو باپ تصور نہ کرے۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو اس زمین پر قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے مسلسل ان کا جائزہ لیا ہے، میں نے مسلسل ان کو دیکھا ہے، انہیں ایک ایگزامپل کے طور پر لیا ہے۔ میں اپنے باپ پاسٹر سفیر اختر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا باپ آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ آپ نے خدا سے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا، اور جتنی آپ کی عمر ہے آپ کبھی یہ بات نہیں سنیں گے کہ خدا نے آپ سے یہ کہا ہو کہ میں نے تجھے پچھلے مہینے اتنا کچھ دیا ہے، اب اس مہینے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی باپ بننا چاہتے ہیں آپ کو مسلسل قربان ہونا پڑتا ہے، آپ کو مسلسل قربانی دینا پڑتی ہے۔ بعض اوقات ہم جسمانی باپ ہم صرف ان بچوں کو فیورز دیتے ہیں، ان پر مہربان ہوتے ہیں جو درست راہ پر چلتے ہیں، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن خدا باپ کی مہربانی دیکھیے، متی کی انجیل میں لکھا ہے، اس کا مین نیکوں اور بدوں دونوں پر برستا ہے، اور اس کا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے۔ یہ خدا باپ کی محبت ہے۔ خدا ہم جو زمینی باپ ہیں ہمیں بھی یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باپ ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یسایا کے صحیفہ پہلا باب میں لکھا ہے، میں نے ان لڑکوں کو پالا اور پوسا۔ اس کا مطلب باپ مسلسل پالتا ہے، پوستا ہے۔ باپ آپ کی فکر کرتا ہے، باپ آپ کو محتاج ہونے نہیں دیتا ہے، باپ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ایک باپ حقیقت میں ہے ہی وہ جو اپنے بچوں کی مسلسل فکر کرے۔ میرے ساتھ ذرا ایک اور حوالہ دیکھیے، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پولس رسول کرنتھیوں کو خط لکھ رہا ہے، اور پولس رسول کہتا ہے، دیکھو یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں،
اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہاں ہوں۔ کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے۔ پولس رسول کرنتھیوں ہی کو کہتا ہے کہ مسیح میں ہی تمہارا باپ ٹھہرا۔ اب ان کا روحانی باپ کا اور بیٹے یعنی بچوں کا رشتہ ہے اس کلیسیا کے ساتھ، اور پولس اس کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ بچوں کو ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ ماں باپ کو بچوں کے لیے جمع کرنا چاہیے۔ یہ روحانی عالم میں بھی ہے اور جسمانی عالم میں بھی ہے۔ میں نے کئی ایسے بچوں کو یہ شکایت کرتے سنا ہے، اور یہ شکایت وہ مسلسل کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، میرے لیے کوئی میراث نہیں چھوڑی ہے، میرے لیے کوئی جاگیر نہیں چھوڑی ہے، میرے باپ میرے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے، معاشرے میں ذلت کا باعث بنا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ یہ اپنے باپ کے لیے تو کہتے ہیں، لیکن میں دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے باپ نے تو آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم گزرے برسوں پہ تو وہ شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، لیکن جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آپ یہ تو شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا باپ آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ بھی ایک باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہیں؟ اگر آپ کے باپ نے آپ کے لیے میراث نہیں چھوڑی، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے میراث چھوڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کے باپ نے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، کیا آپ تو ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک باپ فکر کرنے والا ہوتا ہے، باپ آپ کی فکر کرتا ہے۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 25ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، یعنی مسیح کہہ رہا ہے، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ لکھا ہے۔ آسمانی خدا نہیں لکھا ہے، آسمانی باپ لکھا ہے۔ تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ سیکھیے ذرا اس میں کیا مکاشفہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ فکریں، یعنی کھانے اور پینے کی فکر، پہننے اور اوڑھنے کی فکر، ان ساری فکروں میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ سبب یہ ہے کہ غیر قومیں خدا کو صرف خدا ہی مانتی ہیں، وہ اسے اپنا باپ نہیں مانتی ہیں۔ کاش کہ یہ مکاشفہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا صرف خدا نہیں ہے، وہ باپ بھی ہے۔ ہیلیلویا۔ کلام کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ اب یہاں پھر خدا کا شکر، آسمانی خدا نہیں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے تمہارا آسمانی
बाप जानता है, फिर हम क्यों ना उसे अपना बाप माने, अपना बाप तसव्वुर करें, अपना बाप कबूल करें। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। मैं ये समझता हूं, मसीहों के लिए फिक्र नहीं, मसीहों के लिए शुक्र होना चाहिए। जिसका बाप खुदा हो, क्या वो भी फिक्रमंद हो? जो अपने खुदा को अपना बाप माने, अपना बाप तसव्वुर करे और कलाम को बुनियाद बनाकर जिसके पास ये हक हो कि वो खुदा को बाप कह सके, क्या वो भी फिक्रमंद हो जमीन पर? मैं समझता हूं ये बेईमानी और कम एतकादी की इंतहा है अगर आप खुदा को बाप भी मानते हैं और इसके बावजूद आप फिक्रें भी अपने सर पर उठाए हुए हैं। इसका मतलब या तो आपके ईमान में कमी है, या फिर आप खुदा को अभी तक उस तौर से पहचान ही नहीं सके कि खुदा कौन है, आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। एक बाप आपकी फिक्र करने वाला होता है, और पतरस रसूल इसी मुकाशफे को और मजबूत करते हैं। वो कहते हैं अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। आपको अपनी सारी फिक्रें खुदावंद अपने खुदा पे डालनी है, क्योंकि अपने बाप पर डालनी है, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। हालेलुया। एक बाप आपके लिए फिक्र करता है। बहुत सारे लोग जब उनके जिस्मानी बाप मर जाते हैं, इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं, तो वो उनके दुख में इतने अफसुर्दा रहते हैं कि उनके अंदर से यूं लगता है ईमान खत्म हो गया, जीने की उम्मीद जाती रही और अब वो सारी उम्र मायूसी ही में गुजार देंगे। मैं ऐसे लोगों के लिए जो बज़ाहिर यतीम हो चुके हैं जिस्मानी बाप के ताल्लुक से, मैं उन्हें इनकरेज करना चाहता हूं। आज फादर्स डे के इस मौका पर कलाम खुदा में लिखा है, ज़बूर 27 उसकी 10वीं आयत में कलाम फरमाता है कि जब तेरी माँ और तेरा बाप तुझे छोड़ देंगे तो खुदावंद तुझे संभाल लेगा। हालेलुया। हमारी माँ ने भी जाना है, हमारे बाप ने भी जाना है, हम यतीम और मस्कीन हो जाएंगे, लेकिन कलाम हमें सिखा रहा है कि जब हमारी माँ हमें छोड़ देगी, हमारा बाप हमें छोड़ देगा, तो खुदावंद हमारा खुदा हमें संभाल लेगा, क्योंकि वो सिर्फ खुदा नहीं है, वो हमारा बाप भी है। हालेलुया। वो हमारा बाप भी है, और वो बाप, उसके बारे में ज़बूर नवीस सी कहता है, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघता है और ना सोता है, वो जागता रहता है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आसमानी बाप आपकी जमीनी वालदैन की कमी को भी, इन रिश्तों की कमी को भी पूरा करता है। वो हमारे लिए बाप भी है और हमारे लिए माँ भी है। आमीन। खुदा के अंदर बाप का इख्तियार और माँ की मोहब्बत दोनों यकसां पाई जाती हैं। वो हमें प्यार भी उतना ही करता है और हम पर इख्तियार भी उतना ही जताता है। वो हरगिज नहीं चाहता कि हम यतीम हों। उसने कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। खुदा हमें कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि उसके अपने बारे में लिखा है मुकाशवा की किताब में। खुदावंद कहता है मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। वो जो अब्दुल आबाद जिंदा है वो हमें कभी यतीम ना छोड़ेगा। हालेलुया। क्या आप जोश से नहीं भर जाते हैं कि आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका बाप जिंदा बाप है। वो मर गया था, ये माजी की बात हुई, लेकिन अब और मुस्तकबिल में वो हमेशा जिंदा है। हालेलुया।
وہ ہمیں کبھی یتیم نہ چھوڑے گا. جس باپ کی میں بات کر رہا ہوں وہ عبدالآباد باپ ہی ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ان والدین کو بالخصوص جو والد ہیں، باپ ہیں، میں انہیں انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کا تعلق اپنے ساتھ بھی مضبوط کیجئے، لیکن اس سے کہیں زیادہ انہیں خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر انحصار کرنا اور اپنے سے بھی زیادہ خدا کے ساتھ محبت کرنا سکھائیے. آپ کو ایک دن جانا ہے. آپ اپنی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جائیں گے. بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں مایوسی، نا امیدی اور بے ایمانی کی زندگی بسر کریں، یا وہ اتنے سویئر ڈپریشن میں چلے جائیں کہ وہ سوئسائڈ کمٹ کریں اور وہ بھی ہلاکت کی موت مر جائیں. آپ ضرور بچوں کو پیار کیجئے، ضرور ان کا پیار لیجئے، لیکن انہیں انکریج کیجئے کہ وہ آپ سے بھی زیادہ اپنے آسمانی باپ سے محبت رکھیں. میں اپنے بچوں کو انکریج کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ خدا باپ سے پیار کرو، کیونکہ مسیح نے کہا تھا جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ سے، بہنوں بھائیوں سے، بیوی سے، بچوں سے پیار کرتا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں ہے، وہ شاگرد ہونے کے لائق نہیں ہے. خداوند نے خود ہمیں سکھایا ہے اپنے والدین سے، اپنے باپ سے، ماں سے، بہن بھائیوں، بچوں سے، بیوی سے، شوہر سے زیادہ پیار اسے کرنا ہے. 8 لکھا تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے. یسایہ پھر اگلے ہی باب میں، ہم نے پہلے 63ویں باب کا حوالہ پڑھا اور اب 64ویں باب میں دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے اور زور دے رہا ہے، اے خداوند تو ہمارا باپ ہے. نئے عہد نامہ ہی کا مکاشفہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے. یہ تعلیم صرف نئے عہد نامہ میں نہیں ملتی ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے، بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہم خدا کو باپ کے روپ میں، کریکٹر میں دیکھ رہے ہیں. خدا خود حج کی کتاب میں فرماتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. یسایہ کہہ رہے تو ہی ہمارا باپ ہے، یقیناً تو ہمارا باپ ہے. ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو ابھی تک خدا کو اپنا باپ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اب میسج ان کی طرف رخ لینے کو ہے. یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اب یہ کون ہیں جو اسے قبول کرتے ہیں اور وہ انہیں حق بخشتا ہے کہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جو یہ دل سے تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اپنے دل میں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ صرف نبی نہیں ہے، وہ صرف پیغمبر نہیں ہے، یسوع مسیح بائبل مقدس کے ایمان کے مطابق خدا کا بیٹا ہے. اور جو لوگ اسے بیٹا تسلیم کرتے ہیں، بیٹا انہیں خدا کو باپ کہنے کا حق عطا کرتا ہے. ہیلیلویا. آپ اور میں، ہم خدا کو اس لیے باپ کہتے ہیں، ہم اس لیے باپ اور بیٹے کے ریلیشن شپ میں ہیں کیونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، اور یسوع پر ایمان لانے کے باعث اب وہ ہمارا باپ ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آگے 7 لکھا ہے یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. آمین آمین. آپ جہاں کہیں بھی یہ میسج سن رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں
آپ خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں, اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا سکتے ہیں کہ وہ آپ کا سیویئر ہے, نجات دہندہ ہے, اور اس پر ایمان لا کر آپ خدا کو اپنا باپ کہنے کا حق حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور سیویئر قبول کر لیں گے, آپ خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو بائی ڈیفالٹ یہ حق مل جاتا ہے کہ آپ کے لیے اب خدا صرف خدا نہیں رہا, وہ رب نہیں ہے, اب وہ آپ کا باپ بھی ہے. ایک اور آخری حوالہ پڑھتے ہیں, گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط 4 باب, اس کی 6 اور 7 دونوں آیات پڑھیں گے. لکھا, اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. ہم کیسے اسے اپنا باپ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ایمان لاؤ گے تو روح القدس تمہیں انعام میں مل جائے گا. جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے اور لکھا ہے روح ہمارے دلوں میں بھیجتا ہے جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اور پھر جب ہم بیٹے بن جاتے ہیں تو اب دیکھیے اگلا درجہ کیا ہے ہمارا. پس 7ویں آیت, پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے, اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا. آمین. خدا نے ہمارا درجہ بدل دیا. ہم پہلے غلام تھے, اب غلام نہیں ہے. ہیلیلویا. ایک بیٹا گھر کا مالک ہوتا ہے, مختار ہوتا ہے, وارث ہوتا ہے. اب ہم غلام نہیں ہیں, اب ہم بیٹے ہیں. اور کلام کہہ رہا ہے اگر ہم بیٹے ہیں تو ہم وارث بھی ہیں. آمین. کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ آپ بیٹے ہیں؟ اور اگر آپ بیٹے ہیں تو پھر کلام کے مطابق آپ وارث بھی ہیں. ہیلیلویا. آپ آسمانی میراث کے وارث ہیں, آپ زمینی دولت کے وارث ہیں, آپ آسمان پر بنائے گئے گھر مکان مقاموں کے وارث ہیں, آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. آپ کو خدا نے معاف کر دیا ہے, آپ کو بیٹے کا حق بخشا ہے, اور آپ کو اس نے میراث عطا کی ہے جو آپ کو مرنے کے بعد مل جائے گی. آپ بیٹے ہی نہیں ہیں, آپ یسوع پر ایمان لا کر بیٹے, اور اس کے بعد آپ وارث ہیں. آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں, تمجید کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹے بھی ہیں اور اس کے بعد آپ وارث بھی ہیں. آمین. اور جب تو بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا. وارث ہونا اپنے حصے کو, اپنی میراث کو حاصل کرنے کا حقدار ہونا ہے. اگر آپ وارث ہیں, آپ خدا کی میراث کے حقدار ہیں, آپ اس کے وارث ہیں. گلتیوں 5 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو. یعنی یہ باپ اور بیٹے کے ریلیشن میں قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے. اور 5 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. آپ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں, آپ جو اسے اپنا باپ تسلیم کر چکے ہیں, یسوع کے وسیلہ سے خدا کو باپ تسلیم کر چکے ہیں, آپ کو کلام انکریج کر رہا ہے کہ آپ نے اب آزاد رہنا ہے. آپ اب غلام نہیں رہے ہیں, آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے, اور اب آپ نے اس آزادی میں قائم رہنا ہے اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہیں جتنا. کیا آپ شکر گزار ہیں کہ آپ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ شاگرد یسوع کے پاس آتے ہیں اور شاگرد یسوع سے کہتے ہیں خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. خداوند نے انہیں جو دعا کرنا سکھایا ہے اس کا آغاز اتنا خوبصورت ہے, اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی دعا ٹھک سے آسمانوں پر پہنچتی ہے.
خداوند نے کہا پس جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرنا، اے ہمارے باپ. ہیلیلویا. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم اس طرح دعا کیا کرنا ہے ہمارے خدا ہماری دعا کو سن. مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرنا، اے ہمارے باپ. ہیلیلویا. کتنا خوبصورت تعلق مسیح نے سکھایا بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں خداوند نے دعا ہی میں یہ ریویلیشن ہمیں دے دیا کہ تمہارا اور خدا کا تعلق خدا اور انسان کا تعلق نہیں ہے، مسیحوں کا خدا کے ساتھ تعلق باپ اور بیٹے کا تعلق ہے. ہیلیلویا. خدا ہمارا خدا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اور ہمیں جب دعا کرنا ہے تو ہمیں اس کو اپنا باپ کہنا ہے. اے ہمارے باپ. خداوند اس قدر اس ریلیشن شپ کے ساتھ سنجیدہ ہے کہ جب وہ دعا کرنا بھی سکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا کو تم نے خدا نہیں کہنا، اسے باپ کہہ کر پکارنا ہے. اور جب ہم اسے باپ کہتے ہیں ہم آٹومیٹیکلی بیٹے اور بیٹی کے رشتے میں آ جاتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ اپنا باپ کا اور بچوں کا تعلق قائم کر لیتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ باپ کی حضوری میں ہوں، آپ باپ کے قدموں میں ہوں، اور آپ باپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، اس باپ کے ساتھ جو قوموں اور امتوں کے لیے صرف خدا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ باپ ہے. وہ شفیق باپ ہے، وہ مہربان باپ ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا، اور اب میں خدا کو اپنا باپ کہہ سکتا ہوں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد. ہیلیلویا. آپ کو بھی میں انکریج کرنا چاہوں گا، آپ جو لائیو دیکھ رہے ہیں، جو یوٹیوب پر اس میسج کو سن رہے ہیں، میں انکریج کرنا چاہوں گا، اگر آپ بھی خدا کو اپنا باپ ماننا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے صرف خدا نہ رہے بلکہ آپ کا بھی باپ بن جائے، میں چاہوں گا آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور میرے پیچھے یہ دعا کیجئے. آپ میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں. اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے تیرے کلام کے وسیلہ سے آج سیکھا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کر تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں. خدا میں تیرے کلام کو سامنے رکھ کر، میں تیرے کلام کو بنیاد بنا کر میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور وہ نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح سیویئر ہے، اس نے میرے گناہ اٹھا لیے، اس نے میرے گناہوں کو معاف کیا اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا. خدا میں تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ نجات دہندہ ہے. میں ایمان لاتا ہوں اس نے میرے گناہ اٹھا لیے ہیں اور اس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ یہ دعا کیجئے، اور اب سے آگے کو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، اور اب آپ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. اے خدا، جتنے تیرے کلام پر ایمان لائے ہیں، جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں پر بھی، آفس میں ہیں، گھر پر ہیں، شاپس پر ہیں، خدا میں ان سب پر تیری برکت کو ریلیز کرتا ہوں. خدا میں ان پر تیری برکت کو مانگتا ہوں. خدا، اور وہ تعلق جو تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے آج ان کا تیرے ساتھ قائم ہوا ہے، بے شک خدا تو نے کہا کہ میں پھر کبھی تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا. خدا آج سے آگے تو ان کا باپ بن چکا ہے اور یہ تیرے بچے بن چکے ہیں. میں یسوع مسیح کے نام سے یہ منت کرتا ہوں کہ یہ تعلق پھر کبھی ٹوٹنے نہ پائے، بلکہ تیرے بچے جب جب اس رشتے میں کمزور بھی پڑے، خدا تو اپنے دانے ہاتھ کو بڑھا کر انہیں اٹھانا، مضبوط کرنا اور پھر سے ان کا یہ تعلق قائم اور دائم کر دینا. خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ہمارے لیے صرف خدا نہیں ہے، تو ہمارے لیے باپ بھی ہے، تو ہمارے لیے باپ بھی ہے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں.
تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں خدا یہ مکاشفہ تیرے بچوں کے اندر اتر جائے کہ تو ان کا خدا ہی نہیں بلکہ تو ان کا باپ بھی ہے۔ اے خدا میں یہ بھی منت کرتا ہوں ہم میں سے ہر ایک جو جسمانی باپ سے پیدا ہو چکا ہے اپنے روحانی باپ کا بھی انتخاب کرے، پھر اپنے آسمانی باپ پر بھی ایمان لائے، اور خدا کہیں پر بھی ان کی زندگی میں کسی مقام پر بھی اس رشتے کو کمزور ہوتے ہوئے وہ نہ دیکھیں، اس میں کمزوری آنے نہ پائے خدا، بلکہ یسوع مسیح کے قادر نام سے باپ اور بیٹے کا یہ رشتہ مسلسل قائم رہے، یہ مضبوط رہے، یہ استوار رہے یسوع مسیح کے نام سے۔ اور یہ بھی خدا کہ تیرے لوگ اب اس رشتے کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں یسوع المسیح کے نام سے۔